ایک پوائنٹ اپنے ذہن میں کلیئر کریں کہ ہم عموماً گلا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ رمضان ہو یا ویسے بھی بہت ساری نیکیاں جب ہم کر رہے ہوں تو ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی، رزلٹس نظر نہیں آ رہے۔ ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دعا کی قبولیت کے لیے اور فائدہ اٹھانے کے لیے طیب رزق کو شرط بنایا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں جو علم حاصل ہو اسے ہم فائدہ اٹھا سکیں، اسے ہم یا ہمارے ساتھ جڑے لوگ یا ہماری نیشن کو کوئی فائدہ ہو، تو اس کے ساتھ امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم طیب رزق حاصل کریں، یا جو ہمارا جسے کہہ لیں کہ جس رزق کو ہم حاصل کریں وہ طیب ہو، حلال ہو، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح دعا کی قبولیت کے لیے بھی یہ شرط ہے کہ آپ کی دعا تب قبول ہوگی جب آپ کا رزق طیب ہوگا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم بہت سا ایفرٹ کرتے ہیں عبادات میں، ہر طرح کی عبادت کرتے ہیں اور بہت سارے نیک اعمال کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارا فوکس رزق کے اوپر نہیں ہوتا۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ ہم نہ سود میں لیتے ہوئے شرماتے ہیں، نہ ہمیں ملاوٹ کرتے ہوئے حیا اور شرم آتی ہے۔ کوئی بھی ہو فیلڈ، میڈیسن کی فیلڈ دیکھ لیں آپ، فوڈ کی فیلڈ دیکھ لیں، کوئی بھی، ایون کہ ملاوٹ تو ہر طرح کی چیز ملاوٹ، یعنی کسی بھی چیز میں بے ایمانی، یعنی کہ آپ کا جو کسی بھی کام کو آپ نے کرنا ہے، ڈیوریشن جو ہے جاب کرنے آئے ہیں 5 گھنٹے کی، آپ اس میں 1 گھنٹہ کام کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ملاوٹ نہیں آتی، یعنی کہ یہ آپ کے جسم کو خراب کر دیتی ہیں۔ اور اس کا الٹیمیٹ رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ جو آپ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، دنیاوی بھی اور آخروی بھی، دینی بھی، جو سا بھی علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کا آپ کو الٹیمیٹ فائدہ نہیں ہوتا، اور آپ دعائیں مانگتے رہتے ہیں اور آپ سے ان کی دعاؤں کا اجر نہیں ملتا یا اس کا رزلٹ نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم سب سے پہلا کام کیا کریں اپنی عبادات کے ساتھ، یعنی کہ عبادات بھی کریں لیکن سب سے زیادہ فوکس کس چیز کے اوپر کریں کہ ہمارا رزق طیب ہو۔ عموماً ہمارا معاش کا ذریعہ حلال ہوتا ہے، ہم بزنس حلال کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس کا طریقہ کار حرام ہوتا ہے۔ سرخ مرچ بیچ رہے ہوں گے اور اس کے اندر ملاوٹ کر رہے ہوں گے، آٹا بیچ رہے ہوں گے اس میں ملاوٹ کر رہے ہوں گے، ہر چیز میں ہم ملاوٹ کر دیتے ہیں۔ حلال آٹا بیچنا حرام نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ بزنس کوئی کریں، پراپرٹی بیچنا حرام نہیں ہے، لیکن آپ اس کے اندر ملاوٹ کر دیتے ہیں۔ تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ آپ کی عبادات قبول نہیں ہوتی، آپ روزے رکھ رہے ہیں، آپ حج کر رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے ایک شخص ہے وہ حج پہ جاتا ہے، اللہ کے خانہ کعبہ کے غلاف کے ساتھ رو رو کے دعائیں مانگتا ہے، گڑ گڑا کے دعائیں مانگتا ہے، اور لیکن اس کا لباس بھی حرام کا، اس کا زیادہ راہ جو سفر کا جو اس کا مال تھا، جس طرح سے بھی وہ پہنچا سب، یعنی اس کا مال حرام کا تھا، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ریزن یہ کہ ہم سے یہ بہت بڑی ایک اور مسٹیک ہو جاتی ہے کہ ہم اپنے جو اعمال میں جب علم کی بات کرتے ہیں، پھر عمل کی بات کرتے ہیں، اور پھر اس کو جو سا ہے ہم اس میں یہ غور نہیں کر رہے ہوتے کہ ہم اس میں ہم رزق کی طیب ہونے کے اوپر غور نہیں کر رہے ہوتے، رزق حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو۔